آج ہمارا سماج ہے، غلط نہیں کہتا اگر ایک بھائی ڈاکٹر بن گیا دوسرا ٹھیلا لگا رہا ہے تو ڈاکٹر ٹھیلا لگانے والے کو بھائی کہنے تیار نہیں، ماسٹر پڑوس میں بٹھانے تیار نہیں۔ مفتی صاحب کتنے گھروں میں نے دیکھا ہے کہ اگر رشتے والے آئے ہیں تو غریب بھائی سے کہتے ہیں آج گھر کے پاس مت آ جانا، آج تو مت آنا، مجھے بتا تو نے اپنے سگے کو یہ کہہ کے دور کر دیا کہ آج جب تک مہمان رہیں گھر میں مت آنا ورنہ ہماری ناک کٹ جائے گی، مجھے بتا اس کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی۔ اور تو نے اپنے کو سینے سے الگ کر دیا، تو نے اپنے کو اپنے آپ سے دور کر دیا، مجھے بتا تیرے ہاتھ میں قلم دیا تو اس میں تیرا کون سا کمال ہے، اس کے ہاتھ میں ٹھیلا ہے تو اس میں اس کی خطا کیا ہے، مجھے بتا تو سہی۔ رزاق اللہ ہے، وہ چاہتا تو تیرے ہاتھ میں ٹھیلا دے دیتا، اس کے ہاتھ میں قلم دے دیتا، اس نے تیرے ہاتھ میں قلم دیا ہے، اللہ اکبر، اور اس کے ہاتھ میں ٹھیلا دیا ہے، پھر اتنا کس بات پہ رہا ہے، اگر وہ چاہے تو لمحوں میں تخت سے اٹھا کے تختے پہ ڈال دیتا ہے، اگر چاہے تو زمین سے اٹھا کے آسمان پہ رکھ دیتا ہے، یہ سب اسی کا کام ہے، یہ سب اسی کا کارنامہ ہے۔ تیری اوقات کیا ہے، تو اپنوں کو اپنوں سے جدا نہ کر، وہ اپنوں کو غریب سمجھ کے ٹھکرانا چھوڑ دو، اور تم تو جانتے تک نہیں ہو میرے نبی اگر چاہتے تو وقت کے بادشاہ کے گھر میں پیدا ہو جاتے، اگر چاہتے تو دنیا کے سب سے بڑے دولت و ثروت والے کے گھر میں چاہتے۔ اس کے آگے بھی دیکھیے حلیمہ سعدیہ ہی کا انتخاب کیوں کیا جا رہا ہے، اگر چاہتے تو کسی بھی دولت والی تایا کے گھر چلے جاتے، لیکن صرف حلیمہ کا انتخاب کیوں کر رہے ہیں، اس لیے کہ میرے نبی کو غریبی پسند ہے، میرے نبی کو مفلسی پسند ہے۔ اللہ اکبر، مجھے بتا تو سہی، آج تو نے اپنے غریب کو بھائی کو اپنے گھر سے یہ کہہ کے الگ کر دیا، مہمان آئیں گے تیرے کپڑے دیکھ کے شرما جائیں گے، تیرا لباس دیکھ کے شرما جائیں گے، تو کہتا ہے میں مسلمان ہوں، ابھی یہ اسلام کا حصہ نہیں تھا جو تو نے بھائی کو گھر سے باہر کر دیا۔ اگر واقعی تیرے سینے میں نبی کا پیار تھا تو جو کپڑا تو اپنے لیے خرید کے لایا تھا وہی کپڑا غریب بھائی کے لیے خرید کے لاتا اور اپنی دائیں جانب اس کی کرسی ڈالتا۔ اگر کوئی تیرے گھر میں آتا اپنا نام بعد میں بتاتا، غریب کا پہلے بتاتا، اللہ کی قسم ادھر غریب راضی ہو جاتا، ادھر پیدا کرنے والا خدا راضی ہو جاتا۔ اللہ بھلا کرے۔ او بھائی بدلو طریقے، کس دن بدلیں گے ہم؟ کیا ہماری پیاس بھائیوں کے خون سے بجھے گی؟ تم نہیں جانتے ہو جن کے گھر پاس بھائی ہیں ان سے پوچھو جن کے بھائی چلے گئے۔ اللہ بھائی اللہ کی اتنی بڑی نعمت ہے، سمجھو کبھی اسے۔ اگر تو مصیبت میں کھڑا ہوتا ہے نا تو تیرے پاس میں پہاڑ بن کے تیرا بھائی کھڑا ہوتا ہے، بے شک۔ وہ آج اگر وہ ہیں تو تمہیں قدر نہیں، کل نہیں ہوں گے تو رو گے۔ خدا را مہربانی کرو، بدلو طریقے، بدل دو طریقے۔ آج کے بعد حضور سے سچے پیار کرنے کا اگر دعویٰ کریں تو پھر بھائیوں کو معاف کرنے کا بھی دعویٰ کریں، معاف بھی کیجئے بھائیوں کو۔ آج کسان جاتا ہمارا تو میڑ ہی کاٹ رہا جا کے کونے میں، اسے ہی کھرید رہا جا کے، کیا ہوا؟ دھورے صاف کر رہے ہیں، دھورے کر رہا کہ کھیتی صاف کر رہا؟ میڑے کاٹ کاٹ کے کئی بل ڈال دیے اس میں۔ ہاں ایک دن میں کھیت میں گھومنے گیا تو بٹیا پہ چل رہا تو چلنا مشکل تھا۔ ابے یہ کیا مسئلہ؟ بولے اتنی اس نے کاٹ لی، اتنی اس نے کاٹ لی۔ یہ حالات ہیں ہمارے، یہ کر رہے ہیں ہم۔ حضرت نے پوری تقریر فرما دی حلال لقمے کھاؤ۔ بارش کیا پڑ گئی، فصلیں خراب کیا ہو گئی، لوگوں کے لہجے بدل گئے، تیور بدل گئے لوگوں کے۔ کچھ نے یہ کہا ابھی بارش ہونے کو رہ گئی تھی، اور زبان کو لگام دے، تو 50 سال سے کھا رہا ہے اور تو نے اس کا جو لازم ہے تیرے اوپر حصہ وہ نہیں نکالا تھا۔ بتا کیا اس نے کسی دن تجھ پہ پانی بند کیا؟ ایک منٹ کے لیے ہوا بند کی؟ کیا اس نے کبھی یہ کہا تو نے زکات نہیں دی تجھے روٹی نہیں کھانے دوں گا؟ آرام کے دن بھول گئے،
اپنی کمیوں کو یاد کرو. اگر نقصان ہوا ہے تو رب کی بارگاہ میں ادب کے ساتھ زبان ہلانا اور کہنا مالک تیرا شکر ہے, تو ہماری جان کا بھی مالک ہے, ہمارے مال کا بھی مالک ہے, تو نے مال لیا تیری مرضی ہے, ہم جانتے ہیں تیرے خزانوں میں کمی نہیں ہے, اس بار 10 کا نقصان ہے تو تیرے پاس وہ پاور ہے, تو چاہے تو لمحوں میں 10 کے بدلے میں 20 عطا کر سکتا. بے شک بے شک بے شک, زندہ آباد زندہ آباد, ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایسے جملے زبان سے نکالو اور واقعی اس کے خزانوں میں کمی نہیں ہے. سچی بات. ہاں کسانوں, اللہ کی بارگاہ میں کوئی ایسا جملہ نہ نکال دینا جس سے ایمان کا جنازہ نکل جائے. نقصانات ہوتے ہیں, یہ امتحان بھی ہے ہمارے. اگر ہاتھ اٹھوا لیے جائیں کتنے لوگ عشر دیتے ہیں, تو میرے خیال سے 90% لوگ ایسے ہوں گے جو عشر نہیں دیتے ہوں گے. صحیح بات, اور زیادہ ہو سکتے ہیں. عشر دینے ہی تیار نہیں. کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صاحب اتنا دے دیں گے, ہم پہ ہی کیا بچے گا, بچا لے لے. ہاں بچا, وہ چاہے تو کٹھیوں سے نکال لیتا. سچی بات. کبھی بہت زیادہ دے کے بھی آزماتا اور کبھی سب کچھ لے کے بھی آزماتا ہے. بے شک بے شک. مہربانی کرو, یہ کبھی زبان سے جملے نہ نکلے. اللہ کا شکریہ ادا کرنا ہمیں ہر حال میں, ہمیں ہر حال میں اپنے رب کو راضی کرنا, حرام کی روزی کی طرف نہیں جانا ہے. اپنی کھیتی میں جو بھی پیدا ہوا کرے اس کا عشر نکالا کرو. ہاں 1 کوئنٹل میں کتنا ہوتا ہے پتا ہے بھائی؟ اگر بارش زیادہ ہوئی ہے تو پھر 5 کلو دو گے. انجن کا پانی زیادہ لگا ہے تو آدھا ہی کر لو. اللہ سلامت رکھے. 20واں حصہ اور 10واں حصہ ہوتا ہے, یہ سمجھیے, سیدھی سی بات ہے. 2.5% زکوٰۃ ہے. اگر بارش زیادہ ہے تو آپ کو 10واں حصہ دینا ہے, اور اگر بارش کم ہے, آپ نے پانی زیادہ لگائے ہیں, تو پھر آپ کو 20واں دینا. جی ہمارے گھروں میں سونے کئی تولے ہیں, شوق میں 10 تولے بنوائے بیٹھا. زکوٰۃ کے ٹائم کہ بھائی اسے کدھر کو رکھ, کئی بار پوچھے گا کتنے بننے یہ, وہ کہہ دیتے 2.5% کے حساب سے نکال دے. پھر سوچ رہا کہ 50,000 جان گے. پھر دوسرے مولانا سے پوچھے ابھی یہ قوم بنی اسرائیل تھوڑی ہے. تو یہ بھی آپ کیا کرو, اس سے مدرسوں کو تقویت ملے گی, مدرسے کے تعمیری کام ہوں گے, بچے اور زیادہ قرآن پڑھیں گے. قوم ہمارے پیچھے ہیں, کئی ساری دشمن قومیں ہمارے پیچھے لگی ہوئی ہیں. آگے بڑھیے. کل بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چلتے تھے, آج بھی مدرسے مصطفیٰ کے کرم پہ چلتے ہیں. یہ بات الگ ہے, جب ضرورت ہوتی ہے تو مصطفیٰ جسے چاہتے ہیں اس سے کام لے لیا کرتے ہیں, جسے چاہتے ہیں اسے اپنے گھر کے لیے چن لیا کرتے ہیں. لیکن کیا کہیں صاحب اس قوم کے بارے میں, یہ قوم جب چلتی ہے تو بھیڑ کی چال چلتی ہے. کوئی مرا تو لایا قرآن ہدیہ کر کے لے مسجد, پھر لایا قرآن لے مسجد, پھر لایا قرآن لے مسجد. رکھ کے پیٹیاں گل گئی, کوئی قرآن پڑھنے والا نہیں ہے. رکھ کے پاروں پہ دھول چڑھ گئی, کوئی کھولنے والا نہیں ہے. ایصال ثواب کی نیت سے قرآن لائے تھے. اللہ کے بندے, قرآن دینا اس وقت صحیح تھا جب قرآن کے پڑھنے والے ہوتے. جب قرآن میں 100 پیٹیاں پہلے سے موجود ہیں تو الگ سے پیٹی لانے کی ضرورت کیا تھی؟ اگر ثواب کی نیت تھی تیری تو باپ کے انتقال کے بعد مدرسے چلا جاتا, قاری صاحب سے جا کے کہتا قاری صاحب کوئی ایسا طالب علم بتا دو جس کے پاس سردی میں پہننے کے لیے گرم کپڑے نہ ہو, کوئی ایسا بچہ بتا دو جس کے لیے بچھانے کے لیے گرم بستر نہ ہو. قاری صاحب بچے کا اشارہ کر دیتے کہ اس بچے کے پاس گرم کپڑے نہیں ہے, اس بچے کے پاس لحاف نہیں ہے, اس بچے کے پاس موزے نہیں ہے, اس بچے کے پاس جوتے نہیں ہے. اور یار ہاتھ پکڑ کے لے کے جاتا قرآن پڑھنے والے کو, مارکیٹ لے کے جاتا اور اس کے بعد کہتا بیٹے جو چاہے لباس لے لے. اللہ کی قسم ادھر قرآن کا پڑھنے والا تیرا دیا ہوا کپڑا پہنتا اور اسے پہننے کے بعد قرآن کی تلاوت کرتا, ادھر قرآن کی تلاوت کرتا, ادھر اللہ تیرے نام اعمال میں نیکیوں کا دریا جاری. واہ بھائی, بنا رہے تکبیر.